السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود السلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موٹاپا، وزن کا زیادہ ہونا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم رکھیں گے۔ چونکہ پروگرام ہمارا رمضان اور صحت کے حوالے سے ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم رمضان کے مہینے میں آپ کی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے تاکہ ماہ سیام، ماہ رمضان کے اندر آپ جم کے ڈٹ کے عبادت کر سکیں۔ جب آپ صحت مند ہوں گے، توانا ہوں گے، تندرست ہوں گے، تو یقیناً آپ کی عبادتیں بہت اچھی ہوں گی اس شخص کے مقابلے میں جو کمزور یا پھر بیمار ہو۔ لہذا رمضان کے مہینے میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ آپ اچھی سے اچھی عبادت کر سکیں۔ آج کا موضوع ظاہر ہے اپنے نام کے حوالے سے ہی کہ موٹاپا یعنی وزن کا زیادہ ہونا، یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگ بہت تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بیماری کے اندر کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ ہے بہت زیادہ کھانا۔ ویسے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کم کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا جسم پھول رہا ہوتا ہے۔ اس موضوع پر بھی ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو زیادہ کھا رہا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر اس کا جسم پھول رہا ہے، اس کے اوپر چربی آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بندہ ہی زیادہ کھا رہا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنا ڈائٹ پلان کرے، اپنے غذا کو کم کرے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو بیچارہ کھاتا بھی کم ہے لیکن پھولے جا رہا ہے۔ کئی ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں، عموماً خواتین، کہ جو کہتی ہیں کہ ہماری خوراک اتنی نہیں ہے، ایک چپاتی ہم کھاتے ہیں، ایک روٹی ہم کھاتے ہیں، لیکن جسم پھولے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، بعض دفعہ گیسٹرک پرابلم بھی ہوتی ہے، گیسز بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ گیسز آپ کی غذا کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے، آپ کی چہل قدمی نہ کرنے کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں، آپ کی ورزش نہ کرنے کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں۔ جب تک معدے کو پراپر ڈائٹ وہ جو مطلوب ہے آپ نہیں دیں گے، آپ کہیں کہ میں تھوڑا سا ہی کھاتا ہوں لیکن جنک فوڈز کھاتا ہوں، برگر، شاورما، پیزا، تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کو پھلائیں گی اور آپ کے گیسٹرک پرابلم بنے گی، آپ کے معدے کا نظام خراب ہوگا، نتیجتاً آپ کا جسم پھولتا چلا جائے گا، اور آپ اس بات کو کہتے رہیں گے کہ میری تو خوراک ہی کچھ نہیں۔ دوسرا، ایک جو فارمی مرغی ہے، اس کا استعمال، یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی بن رہا ہے اور ساتھ موٹاپے کی بھی وجہ بن رہا ہے۔ فارمی مرغی، میرے استاد کہا کرتے تھے، یہ فارمی مرغی جو خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ تمہیں کیا اپنے پیروں پر کھڑا کرے گی۔ فارمی مرغی بے تکا پھلاتی ہے انسان کو، وزن بڑھاتی ہے۔ اس فارمی مرغی کا بالکل بائیکاٹ کیجیے، بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ کینسر جیسی بیماری اسی فارمی مرغی کی وجہ سے ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ عورتوں کے اندر بانجھ پن، ان کا جو نظام ہے اس کا بگڑ جانا، یہ سب کچھ کی وجوہات جو ہے وہ یہ فارمی مرغی بنتی ہے۔ بچیوں کا ہارمون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جسم پر بہت سارے اضافی بال ہوتے ہیں۔ یہ ساری برائی، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ فارمی مرغی سے شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کے وزن کو بھی بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح کولڈ ڈرنکس کا استعمال، بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال، یہ بھی آپ کے وزن کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلی چیز پلاننگ کیجیے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وزن کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی نسخہ بتایا جائے، میں بالکل بتاؤں گا۔ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں وہ نسخہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب تک آپ کا لائف اسٹائل درست نہیں ہوگا، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ درست نہیں ہوگا، آپ لاکھ نسخے پہ نسخے اپلائی کرتے رہیں اپنی زندگی کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، وہ فائدہ کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ڈائٹ پلان کرنا ہے اور روز آنا واک کرنے کا ارادہ رکھنا ہے۔ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے کہ ڈائٹ پلان آپ نے کیا کھانا ہے، دیکھیے اگر آپ واقعتاً موٹے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، چونکہ یہ موٹاپا کئی بیماریوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ شوگر اس کی وجہ سے ہوتی ہے، کولیسٹرول اس کی وجہ سے بڑھتا ہے، بلڈ پریشر جیسے مرض کے اندر آپ مبتلا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک کا سبب یہ موٹاپا بنتا ہے۔ اس بیماری کو یہیں کہ یہیں ختم کیجیے، صرف اور صرف آپ کے ایک عزم کے ساتھ۔ جم جوائن کیجیے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصروفیت کے اندر رکھیے، چہل قدمی کی عادت بنائیے۔ کھانے کے بعد عموماً لوگ بیٹھ جاتے ہیں،
بیٹھنا چاہیے، کھانے کے آدھے گھنٹے تک آپ بیٹھیے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد رات سونے سے پہلے آپ نے واک کرنی ہے۔ زیادہ کھانا ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، دین اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے تو اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے آئے۔ یہ پرانے لوگ ہوتے تھے، اس وقت کے لوگ ہوتے تھے، اللہ والے لوگ ہوتے تھے، یہ اکیلے کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، یقیناً اپنے ساتھ کوشش کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے، کسی مہمان کو بٹھا لیں۔ آج ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مہمان نہ آئیں، مہمان آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مہمان کو ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب دسترخوان سجتا وہ اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ میرے ساتھ دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان موجود ہو۔ تو عموماً مہمان آیا کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کھایا کرتے۔ ایک دن ایک مہمان آیا تو اس نے بے انتہا کھایا، بہت زیادہ کھایا۔ جب وہ مہمان چلا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا کہ جو اس کو لے کر آیا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ بٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ آج کے بعد یہ بندہ میرے دسترخوان پہ مجھے نظر نہ آئے، آج کے بعد اسے بطور مہمان میرے دسترخوان پہ نہ بٹھائیے گا، چونکہ یہ بے انتہا کھاتا ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، مومن کم کھانا کھاتا ہے۔ اس بندے نے تو اتنا کھانا کھایا کہ اس نے حدیثوں کی بھی مخالفت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بتایا تھا اللہ کے نبی نے کہ غذا کتنی لینی ہے، کھانا کتنا، اس نے بہت زیادتی کی، لہذا آج کے بعد اس بندے کو میرے دسترخوان پہ نہ لایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، آپ نے کئی احادیث میں سنا ہوگا کہ بڑی بڑی جنگیں، جنگ خندق کے بارے میں آتا ہے، غزوہ احزاب کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق بہت بڑا ایک، یعنی چاروں طرف سے جتنی اقوام تھی انہوں نے گھیرا ہوا تھا، حزب، گروہ، احزاب، بہت بڑا گروہ، چاروں طرف سے مسلمان گھیرے جا چکے تھے۔ اس موقع کے اوپر جب پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا تھا مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان مٹھی بھر تھے، یہ مٹھی بھر مسلمان جب میدان میں آئے تو ان کا جو سپہ سالار تھا پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت یہ تھی کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ یعنی آپ سوچیے، خالی پیٹ وہ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر خالی پیٹ رہیں گے تو طبیعت خراب نہیں، خالی پیٹ کوئی نہیں مرتا، کھانے سے لوگ مرتے ہیں، زیادتی کھانے سے لوگ مرتے ہیں۔ لوگ اس وقت کے لوگ خالی پیٹ پر پتھر باندھ کے جنگوں کو لڑا کرتے، بلکہ کھجور بعض دفعہ اتنی نہیں ہوتی کہ دو لوگ آپس میں ایک کھجور کو تقسیم کرتے کہ یہ تو کھا لے، آدھی میں کھا لوں۔ پیاس کی قلت کا عالم یہ تھا کہ کچھ نہ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، اس وقت وہ کھجور کی گٹھلی کو چوس کر بھی اپنی زندگی کو گزارا کرتے۔ آج جناب عالی ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، منچنگ کی عادت ہے، بس کچھ نہ کچھ جگالی، کچھ نہ کچھ جگالی۔ یار میدا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ظلم کیا کر رہا ہے میرے اوپر۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز ڈائٹ پلان، اگر آپ موٹے واقعتاً ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنی صحت کی فکر ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ صبح ناشتے کے اندر، صبح ناشتے میں آپ نے براؤن بریڈ کا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو شوگر والوں کے لیے جو ڈبل روٹی ہوتی ہے وہ 2 پیس آپ لے لیجئے، انڈے کی سفیدی آپ لے لیجئے اس کے ساتھ، اور پھیکی چائے۔ یہ صبح کا ناشتہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اچھا، دوپہر میں یا دوپہر سے پہلے، کیونکہ آپ نے اتنا لائٹ ناشتہ کیا تو یقیناً آپ کو بھوک لگے گی، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ یوں کر لیجئے کہ بھنے ہوئے چنے آپ کے پاس ہونے چاہیے، یا وہ کالے چنے جو ہوتے ہیں ابلے ہوئے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ آپ کھا لیجئے۔ اچھا، اب دوپہر کے کھانے کے وقت آ چکا ہے، اب آپ نے دوپہر کا کھانا کیا کھانا ہے؟ آپ کوشش کیجئے کہ آپ سلاد کا استعمال کیجئے، اور سلاد کے اندر جتنی بند گوبھی آپ کھا سکتے ہیں، جتنی بند گوبھی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 1 کھا لیں، 2 کھا لیں، صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی کھائیں، شام بھی کھائیں، جتنی بند گوبھی آپ کھائیں گے اتنا بہترین آپ کے لیے ہوگا اگر آپ ڈائٹ پلان کی طرف جا رہے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں آپ نے جناب علی سلاد کھانی ہے، ہری سبزیوں کا استعمال آپ نے زیادہ رکھنا ہے، اور اسی طرح جب شام کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت بھی آپ کوئی شوگر فری بسکٹ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ وہی براؤن بریڈ لے سکتے ہیں، چائے کے ساتھ، پھیکی چائے کے ساتھ، چینی نہیں ڈالنی، شکر کو، چینی کو اپنی زندگی سے آپ نے رخصت کر دینا ہے۔ چینی یعنی میٹھے کے لیے آپ نے چائے کو اگر میٹھا کرنا ہے آپ اس میں شہد ڈال دیجئے، بہترین چیز ہے۔
قرآن کے اندر آتا ہے شفا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے۔ میٹھے کے طور پر آپ شہد کا استعمال کیجیے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار کے اندر۔ اچھا شام میں آپ نے جناب ہلکا پھلکا کوئی بسکٹ لے لیا جو شوگر فری بسکٹس ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے اندر آپ نے چکن کو، لیکن یہ چکن میں فارمی بات نہیں کر رہا، یہ دیسی چکن کے 2 پیسز آپ بوائل کر لیجئے، وہ پھوک رہ جائے، اس کو آپ نے براؤن بریڈ سے رات کے کھانے میں کھا لینا ہے، یا پھر کوئی شوربے والا سالن اس چکن کا بنا سکتے ہیں، مٹن کی کوئی 1-2 پیس بوٹی ڈال کے شوربے والا سالن استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ ڈائٹ پلان کی طرف جاتے ہیں تو عموماً پھر قبض کی شکایت ہوتی ہے، جب آپ کم کھاتے ہیں نا تو آپ کو قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ شوربے والا سالن جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو قبض نہیں ہوگا، لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے پلان کرنا ہے ڈائٹ پلان کے حوالے سے۔ دوسری چیز واک کے حوالے سے آپ نے روزانہ صبح اور شام کم از کم 40 منٹ کی آپ نے واک کرنی ہے، تیز قدموں کے ساتھ۔ واک ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کا سانس پھولے، یعنی چہل قدمی نہیں کرنی ہے، چہل قدمی رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کرنی ہے۔ صبح اور شام خالی پیٹ کے اندر آپ نے جناب واک کرنی ہے تیز قدموں کے ساتھ۔ اچھا تیسرا، اب میں نسخے کی طرف اگر آؤں تو نسخے کے اندر ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسپغول کا چھلکا لینا ہے، بہت ہی آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ اسپغول کا چھلکا لے لیجئے، اس کے اندر شہد شامل کر لیجئے، یہ ایک پیسٹ بن جائے گا، 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام آپ یہ استعمال کیجئے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ صبح نہار منہ 1 گلاس گرم پانی لے لیجئے، یا 1 کپ جیسے ہم چائے عموماً پیتے ہیں۔ گرم پانی کے اندر آپ نے 2 چمچ مالٹے کا شہد ڈالنا ہے، کوئی اور شہد نہیں۔ مالٹے کا شہد یوں میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ مالٹے کے پھولوں کے اندر وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وائٹامن سی آپ کی چربی کو تیزی سے کاٹتا ہے اور مالٹے کے شہد میں وائٹامن سی موجود ہے، تو آپ نے شہد لینا ہے مالٹے کا، یعنی اورنج ہنی۔ یہ 2 چمچ آپ نے 1 گلاس گرم پانی کے اندر ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر دیجئے۔ اچھا صبح نہار منہ جب سو کے اٹھیں تو ناشتے سے کوئی 20 منٹ پہلے یہ شربت جو گرم پانی سے آپ نے تیار کیا، جس میں آپ نے مالٹے کا شاید 2 چمچ ڈالا، یا جتنا آپ میٹھا پسند کریں، اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں 1.5 چمچ کر دیجئے، اس میں آپ نے لیمن ایڈ کر دیا، یہ آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے، اور اسی طرح یہی عمل شام میں خالی پیٹ کرنا ہے۔ یہ 2 ٹائم آپ نے گرم پانی میں مالٹے کا شہد ڈالنا ہے، تھوڑا سا لیمن ایڈ کرنا ہے۔ دیکھیے دنوں میں اگر یہ ڈائٹ پلان کے ساتھ آپ یہ نسخہ اپلائی کریں گے، گارنٹی سے دنوں کے اندر آپ سلم و اسمارٹ ہو جائیں گے۔ یعنی جب اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا موٹاپا ختم ہوگا اور آپ صحت مند زندگی کی طرف آئیں گے۔ اللہ کریم آپ کو، دیکھنے والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جہاں رہیں جی خوشحال رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔